السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یونی پولار دنیا کا طاقتور ترین ملک جس کی حکومت تقریباً ساری دنیا پہ چلتی ہے، وہ ملک الیکشن کے پروسیس سے گزر کر اگلے 4 سال کے لیے ایک پریزیڈنٹ کو چنا جو کہ گزشتہ 4 سال سے اس ملک کا پریزیڈنٹ تھا۔ امریکہ وہ ملک ہے بلا شبہ دنیا کا سپر پاور ہے، اور اس ملک کا جو بھی حکمراں بنتا ہے اس کے اثرات ساری دنیا پر ظاہر اور باہر ہوتے ہیں۔ اس کے ڈیسیشنز دنیا میں جنگ و جدال پیدا کر سکتے ہیں، دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں۔ ایسے میں جبکہ اگلے 4 سال کے لیے دنیا کی زمام کار ایک شخص کے ہاتھ میں آ چکی، تو ہم چاہیں گے کہ اس موقع پر قرآن و حدیث کی روشنی سے اس پریزیڈنٹ کو کچھ نصیحتیں کریں، کچھ باتیں بتائیں۔ وہاں پہ شاید آواز نہیں آ رہی، دیکھیں پیچھے۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہو سکتا ہے اتنی دور ہم بول رہے ہیں، کیا وہ باتیں ان تک پہنچتی ہیں؟ بولنے سے کیا حاصل؟ یہ ایک پیسیمسٹک ویو ہے، مایوس نقطہ نظر۔ ابھی حج سے ہم گزرے ہیں۔ حج کی جب ابتدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کمزور آدمی، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا کام صرف آواز لگانا ہے، پہنچا دینا ہمارا کام ہے۔ اس دور دراز علاقے سے چند نصیحتیں ہم اپنی معذرت کے طور پہ اللہ کے دربار میں اس اہم ترین فرد کو کریں گے۔ پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ قیامت میں ہم معذرتاً یہ ضرور کہیں گے کہ مالک ہم نے کچھ نصیحتیں ضرور کی تھی، اور یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ باتیں نہیں پہنچتی۔ دنیا کے تمام وسائل پر اس کی حکمرانی ہے، بٹ سے لے کے بائٹس ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔
ہر فریکوینسی پہ اس کی حکمرانی ہے، اس لیے وہ سپر پاور ہے، بات پہنچ جائے گی۔ باراک اوباما کو سب سے پہلے ہم مبارکباد دیں گے کہ اس نے کامیابی حاصل کی اور اچھی کامیابی حاصل کی، اور دنیا کا ایک بہت بڑے سپر پاور کا وہ پریزیڈنٹ بنا۔ ظاہر بات ہے کہ سپر پاور اس کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں، اس کی گفتگو ہی عجیب ہوتی ہے، اس کا استکبار، اس کا غرور ہی نرالا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، وہ بادشاہ ہوں، پریزیڈنٹ ہوں کہ معمولی انسان، یہ تمام کے تمام مہرے ہیں، اصل حکمرانی تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پوری کائنات میں اگر کسی کی حکمرانی چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی علاقے کے لیے کچھ دن کی مہلت دے دیتا ہے کہ چلو تم یہاں اس علاقے کی حکمرانی کر لو، اور ہم اپنی پوری نگاہیں تم پر لگائے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ تم کیسی حکمرانی کرتے ہو۔ دنیا میں جتنے ممالک ہوں، جتنے علاقے ہوں، ایک گلی کا سردر ہو یا ایک ریاست کا چیف منسٹر ہو یا ایک ملک کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہو، یہ تمام کے تمام اللہ کی مشیت کی تکمیل کر رہے ہیں۔ وہ اپنے پاس کوئی پاور نہیں رکھتے، اصل پاور تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو موقع دے دیتا ہے کہ کمان 4 سال کے لیے بن جاؤ تم، اور ایسے ہی یہ موقع تمہیں ملا تھا 4 سال کا، اللہ تعالیٰ نے اور 4 سال کا تمہیں مہلت دی، کرو۔ اور الٹیمیٹلی یہ پورے 8 سال کو لے کے تم کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے، چھوڑ دیے نہیں جاؤ گے۔ تم جو ڈیسیشن لیے ہو، ہر ڈیسیشن کو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرنے والے۔ آج وائٹ ہاؤس میں پہنچ کر مطمئن نہ ہو جاؤ کہ دنیا کی عظیم الشان صدارت تمہیں ملی ہے، یہ 8 سال کا ایک ایک لمحے کا تم کو اللہ کے دربار میں حساب دینا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بندہ جو زمین پہ سانس لیتا ہے، اللہ کے سامنے سے وہ ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں گواہی نہ لیں۔ 3 چیزوں کی گواہی، اس کے بعد مقدمہ فیصل، اور اس کے بعد وہ ہٹے گا۔ سب سے پہلے یہ 2 فرشتے مستقل لکھے جا رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ دوسرے وہ زمین جہاں تم چل رہے ہو، وہ وائٹ ہاؤس کے وہ چیمبرز، وہ رومز جہاں بیٹھ کے تم ڈیسیشن لیتے ہو، ہر چیز نوٹ کر رہی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور تیسرے تمہارے ہاتھ اور پیر، تمہارے جلود، یہ تمام کو اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہارے خلاف یا تمہارے مقابلے میں گواہی کے طور پہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد معاملہ فیصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، تم اس وقت دنیا کے بہت پاورفل آدمی ہو، اور واقعی تمہاری طاقت کے مقابلے میں دنیا کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس طاقت کا بیجا استعمال مت کرو۔ تم واحد شخص نہیں ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلی دفعہ طاقت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے پہلے بہت سے لوگوں کو طاقت دیا ہے،
وہ داستان میں سے 2 باتیں ہم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں عبرت کے طور پہ کہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ انہوں نے کیا کہا تھا، ان کا کیا حشر اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان قوم کا، جس کی اس نے خود تخلیق کی تھی اور اس نے خود قرآن مجید میں کہا لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی زبردست، ایسی طاقتور قوم کو ہم نے پھر دنیا میں پیدا نہیں کیا، وہ قوم عاد۔ ابھی ان علاقوں میں، احقاف کے علاقوں میں جہاں کھدائی ہوئی، وہاں صرف ایک سر نمودار ہوا، اسکل۔ یہ سر کی ہڈی کو انگریزی میں اسکل کہتے ہیں، اسکل نمودار ہوا جو کہ 6 فٹ کا تھا، یعنی آدمی کی پوری لمبائی کے برابر اس کا سر۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اور ان کا کہنا تھا کہ جائز بات تھی، من اشد منا قوہ، ہم سے کون زیادہ طاقتور ہے۔ فاما عاد فاستكبروا فی الارض بغیر الحق، انہوں نے اپنی قوت کا ناجائز استعمال کیا اور انہوں نے استکبار کیا، غرور کیا، اور ان کی زبانیں کیا کہیں، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور زمین پہ کون ہے، بتاؤ۔ آپ کی تقریریں یہی کہتی ہیں کہ ہم دنیا کے طاقتور ترین ملک ہیں، آپ کے پریس کانفرنسز یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے طاقتور ترین ملک ہیں۔ تم سے پہلے عاد نے بھی یہی کہا تھا کہ من اشد منا قوہ۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں جس ہستی نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، کیا یہ انہیں دکھائی نہیں دیا؟ آج تمہارے لیے بھی یہی نصیحت ہے، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، وہ جو آسمانوں میں جو ساری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تمہارے نیوکلیئر آرسنلز اس کے سامنے دھول کی بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ تمہاری طاقتیں، تمہارے مرینز اس کی نظر میں مکھی کا پر نہیں، مچھر کا پر نہیں۔ اور اس کے بعد تاریخ اٹھا کر دیکھیے، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے قوم عاد کو احادیث بنا کے رکھ دیا، داستان پارینہ، اور ایسا کہا کہ ان کو ختم کرنے کے بعد 6 فٹ کی سر رکھنے والے لمبے تڑنگوں کو ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ رہنے والوں کو، اس قرآن کے پڑھنے والوں کو ایک سوال کرتے ہیں، ہل ترا لہم من باقیہ، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی تمہیں آج دکھائی دیتا ہے؟ یہ ہماری قوت ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم زمین میں طاقتور ترین، اور آج اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے کہتے ہیں کہ ہل ترا لہم من باقیہ، کیا ان میں سے ایک بھی کیا تمہیں دکھائی دیتا ہے آج زمین پر؟ عام طور پر میجارٹی کا غرور ہوتا ہے کہ ہم میجارٹی میں ہیں، ہندوستان میں بھی میجارٹی کا غرور ہے، ہر ملک میں میجارٹی کا غرور ہے،
اور لوگ میجارٹی کے غرور میں آ کر ایسے ایسے فیصلے اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں جسے دنیا لکھنے والے مورخین ظلم کے سوا کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مغرور تھا سردار، اس کو بھی یہ زعم تھا کہ میری میجارٹی زیادہ ہے مکے میں، میری میجارٹی، میری جماعت، میرا گروہ، I am in majority۔ آپ نماز نہیں پڑھنا یہاں پر، ہم سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو آپ کہ ہماری میجارٹی نہیں دیکھتے؟ اس پوری وادی میں میرے حامی بھرے ہوئے ہیں، میرے ووٹرز ہیں پورے اس پوری وادی میں۔ اس غرور کا جواب سٹریٹ اوے ارض سے آیا ہے، اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے نہیں دیا، ساری کائنات کی تدبیر کرنے والا عرش سے اس غرور کا جواب دیتا ہے۔ From the crown of the universe, the rebuke and challenge, ڈانٹ اور چیلنج، کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ۔ اگر وہ مغرور جو اپنی میجارٹی میں سرمست ہے، اپنی طاقت کے غرور میں پیر سے لے کے سر تک ڈوبا ہوا ہے اور مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، میرے ماننے والوں پہ شدائد کو برسا رہا ہے اور میرے خاص بندے کو نماز سے روک رہا ہے، ہرگز نہیں، اگر وہ ان کاموں سے باز نہیں آئے گا، اس ظلم سے باز نہیں آئے گا، ہم اس کی پیشانی کے بال کو پکڑ لیں گے، مضبوط پکڑ لیں گے۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ہم اس کے پیشانی کے بال کو پکڑ لیں گے، اور وہ پیشانی کیسی؟ جھوٹی اور خطا کار پیشانی ہے۔ دنیا میں تو کہہ رہا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، میری میجارٹی ہے، میرے پیچھے اتنا زبردست گروہ ہے۔ اچھا، میجارٹی کا تمہارا یہ غرور ہے؟ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، عرش سے چیلنج آ رہا ہے۔ پہلے تو ریبیوک ہوا، ڈانٹ پڑی، اب چیلنج آ رہا ہے ڈائریکٹ۔ میجارٹی کا غرور تیرا؟ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، بلا لے اپنے تمام حامیوں کو، اپنی وادی کو بھر لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں۔ بی ریڈی فار دیٹ۔ میجارٹی کے غرور میں کمزوروں پہ ظلم، ایمان والوں پہ ظلم، نمازیوں کا سرویلنس، ٹھیک ہے، تمہاری میجارٹی، تمہاری فوجیں، بلا لو۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی اپنے عذاب کے فرشتوں کے جتھے کو بلا لیتے ہیں۔ کہاں سے چیلنج آ رہا ہے؟ کوئی معمولی چھوٹا ایک بادشاہ ہے یا معمولی کوئی علاقے کا صدر ہے؟ وہ عظیم الشان مالک جو اپنی فوج کے بارے میں کہتا ہے کہ ہماری فوج کو کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو عاد کی داستان تمہارے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ من اشد منا قوہ، اور مکے کے وہ سردار کی داستان جس کی سڑی ہوئی لاش بدر کے میدان میں پائی گئی، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیا اور کہا کہ ان ظالموں کے گردن پہ اور ان کے جوڑوں پہ مارو۔
حضرات گرامی، دوسری ہم ایک نصیحت اہم ترین کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی امریکہ کے ساحل پر، مشرقی ساحل پر ایک عظیم الشان طوفان آیا، بڑا نقصان ہوا، کئی جانیں تلف ہوئیں، ملین اور بلین ڈالرز کا نقصان ہوا۔ اس سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ آج کل رپورٹیں آ رہی ہیں کہ دوسرا طوفان اسی مقام پہ آیا ہوا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اس موقع پہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارا جو بھی سسٹم ہو، وارننگ سسٹم، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں کام نہیں کرے گا۔ تمہارا بہترین ایڈمنسٹریشن اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ تم اپنے آنسو بھی نہیں پوچھ سکو۔ آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی، آپ کے سرویلنس سیٹلائٹس، آپ کی ہواؤں کا رخ بتانے والے میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹس، اس پہ تکیہ مت کرو۔ کائنات میں جو اصول چلتے ہیں تباہی سے بچنے کے، وہ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں۔ دو اصول ہیں جن اصولوں پہ چل کے آدمی طوفانوں سے، زلزلوں سے، پریشانیوں سے، بستیوں کو طوفانوں سے بچا سکتا ہے۔ پریزیڈنٹ اوباما، آپ ان دو اصولوں پہ چلیے۔ You are presiding the biggest democracy on the earth. آپ ان دو اصولوں کو اپنے علاقے میں رائج کرو، پھر آپ کا ہر شہر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ ایک اصول یہ ہے، آپ نے فسق و فجور کو اتنا بڑھاوا دیا کہ اللہ تعالیٰ غیظ و غضب میں آ چکا ہے۔ فسق و فجور، ظلم و طغیان، کوئی حیا پسند آدمی تمہارے معاشرے میں رہ نہیں سکتا چند دن۔ تم نے اپنے معاشرے کو ایسے بنا دیا، تمہارا معاشرہ ایسا بنا کہ ابھی 1 مہینہ پہلے ایک خبر آئی کہ ایک عورت کا شوہر مر چکا، انتقال کر گیا۔ شوہر کے انتقال کے 10 دن کے بعد اسے پتا چلا کہ وہ شوہر جو مرا ہے اس کا باپ بھی ہے۔ تم نے اپنے معاشرے کو اس مقام پہ پہنچایا۔ شوہر کی ہے، بیوی کی حیثیت میں پوری زندگی اس نے گزاری، شوہر مر گیا، مرنے کے کچھ دن کے بعد پتا چلا کہ شوہر باپ بھی ہے۔ کین یو امیجن کس مقام پہ تم نے اپنے معاشرے کو پہنچا دیا؟ اور پھر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اللہ کے غصے کو کم کرنا چاہتے ہو۔ کائنات میں جو 2 اصولیں ہیں، 2 اصول چلتے ہیں، وہ ہم آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ امریکہ کے ہر شہر عذاب سے، طغیانی سے بچ جائے۔ سب سے پہلا اصول، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ تمہارا رب، وَمَا كَانَ رَبُّكَ، تمہارا رب کسی بستی کو عذاب سے دوچار نہیں کرتا، ہلاک نہیں کرتا، اگر اس کے باشندے اصلاح کا کام کر رہے ہوں، فسق و فجور کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہوں،
اگر یہ کام تمہاری بستیوں میں چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارا عذاب اس بستی پہ نہیں آئے گا۔ سب سے پہلا ڈیوائن اصول بستیوں کو سیف اور سیکیور رکھنے کا کہ کسی بھی بستی میں اصلاح کا کام ہو رہا ہو، برائیاں پھیلی ہوئی ہو، لیکن ایک گروہ پوری کوششوں کے ساتھ اصلاح کا کام میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِرَبِّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اللہ کیا کرے گا ایسی بستی کو ہلاک کر کے ظلم کے ذریعے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے بسنے والے اصلاح کا کام انجام دے رہے ہوں۔ آج نیو جرسی کا وہ ساحل تباہ کیوں ہوا؟ اس سے کہ اس اصول میں ناکام ہو گیا۔ کوئی ایسا مضبوط شاندار گروہ فواحش کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے ان علاقوں میں کام نہیں کر رہا تھا۔ You are at the helm of the country، اپنے بستیوں میں یہ کام کرو، اصلاح کا کام شروع کرو۔ مساجد میں جو مسلمان ہیں، اللہ نے ان کے کندھوں پر اصلاح کی ذمہ داری دی ہے، ان کو جمع کرو، ان سے ڈرو مت، ان کو سرویلنس میں مت لاؤ، جمع کرو۔ ان کے پاس بڑی عظیم الشان فکر ہے، مطہر فکر ہے، دل میں عظیم الشان جذبہ ہے کہ دنیا میں نیکیاں عام ہو، ان کو جمع کرو اور بستیوں میں اصلاح کا کام شروع کرو۔ دوسرا اصول جو ڈیوائن اصول ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اگر وہ لوگ استغفار کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تمہارا اللہ ان کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ دو کام، اپنے کیے پہ کوئی استغفار کر رہا ہو، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس بستی میں اصلاح کا کام ہو رہا ہو۔ یہ کام جب ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بستیوں کو عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ یہ ڈیوائن اصول آپ کو نہیں ملیں گے، نہ سائنس میں ملیں گے، نہ پولیٹیکل سائنس میں ملیں گے۔ یہ ڈیوائن اصول زمین پہ چل رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تم کو بتاتی ہے کہ تمہاری اپنی بستیوں کو عذاب سے بچانا چاہو، یہ دو میں سے کوئی ایک کام کرو، اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرو، استغفار کرو، اور تمہارے علاقوں میں جو مسلمان تھوڑے سے ہیں جو مسجدیں بنا کے نماز پڑھتے ہیں، براک اوباما یہ دو یہ کام کر رہے ہیں، انہیں گلے سے لگاؤ، انہیں دشمن نہ سمجھو۔ یہ مسجدوں میں جمع ہو کے استغفار کر رہے ہیں، تمہاری بستیوں کو عذاب سے بچا رہے ہیں، تمہارے لوگوں کے اندر دین اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں، ان کی اصلاح کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اگر امریکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے تو ان مسلمانوں کی وجہ سے بچ سکتا ہے جو مسجدوں میں اسلامک سینٹرز میں رہتے ہوئے دین اسلام کو فروغ دینے کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد استغفار کر رہے، مالک ہم سے گناہ ہو رہا ہے، بچا لو بچا لو مالک۔ 4 سال کے لیے آپ پھر سے پریزیڈنٹ بنے ہیں۔ اکنامی، جابز، لوگوں کے لیے رزق فراہم کرنا، اور تمہارا نمبر 1 ایجنڈا یہ ہے کہ تم امریکہ کی اکنامی کو سدھارنا چاہتے ہو۔ جب یہ ایجنڈا لے کے تم صدر بنے ہو تو ہم تمہارے دامن میں مزید 2 اصول کو ٹانکنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں۔ اکنامکس یوں ہی صحیح نہیں ہوتی ہے، اکنامکس کے لیے ڈیوائن اصول پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔
کہ کچھ جمع خرچ کا کام کر لو اور اکنامی سدھر جائے، یہ ایلیوژن ہے، یہ مغالطہ ہے۔ اکنامی کو سدھرنا ہے تو اللہ تعالیٰ دو عظیم الشان اصول قرآن مجید میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1 اصول سنو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی گزارتے۔ You should have 2 things for a better economy۔ یہ پیپروں پہ جمع خرچ نہیں، کچھ انڈسٹریز کو چلانا، کچھ کو بند کرنا، کسی سے ٹیکسز لینا، کسی کو پہ خرچ کرنا، یہ اکنامی نہیں۔ یہ صرف جمع خرچ ہے لوگوں کو بتانے کا۔ ریئل اکنامی کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لے کے آتے اور تقوی کی زندگی گزارتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے برکتوں کے دروازے ہم ان پہ کھول دیتے۔ لَفَتَحْنَا، ہم کھول دیتے ان پر، علیہم، ان پر، کیا؟ برکاتٍ من السماء والارض، آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے ہم کھول دیتے۔ ولیکن کذبوا، ارے مگر بہت لوگوں نے جھٹلایا، ایمان نہیں لائے، تقوی کی زندگی نہیں گزاری، تو ہم نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کی اکانومی کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا کہ ہر آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، ہائے ہائے ہماری اکانومی تباہ ہو گئی۔ نمبر 1 اصول، ایمان لاؤ اور تقوی کی زندگی گزارو۔ یہ ڈیوائن اصول کائنات میں چلتا ہے۔ کسی بھی علاقے میں اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بڑے اکنامسٹ کی ضرورت نہیں، جسٹ گیٹ 2 things، ایمان اور تقوی، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو تو کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے برکتوں کے دروازے کھول لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ انڈسٹریز بہترین انداز میں کام کرنے لگتی ہے، بارشیں زبردست ہوتی ہیں، فصلیں زبردست آتی ہیں، ہر آدمی کو نوکری ملتی ہے، ہر گھر میں خوشحالی ہوتی ہے۔ یہ نمبر 1 ڈیوائن اصول نوٹ کر لیجئے۔ اور نمبر 2، تمہارا اور تم سے پہلے یہودیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ یہ سیکنڈ ڈیوائن اصول ہے اکانومی کا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اے کاش یہودیوں، نصرانیوں، مسلمانوں جن کے پاس آسمان سے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، تورات، انجیل، قرآن مجید، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ کیا کرتے؟ خالی نوکری نہیں ملی بچے کو، سورہ یہ پڑھ لو، بیماری ہو گئی یہ پڑھ لو، نوکری اچھی ملتی یہ پڑھ لو، مول صاحب کیا پڑھنا میں نوکری کرا؟ ہاں وہ سورہ ملک پڑھ لو، سورہ واقعہ پڑھ لو۔ مول صاحب ہم یہی بول رہے ہیں، اپنے لوگوں میں وہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں، اکنامی اس پہ ڈیپینڈ نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اے کاش کہ وہ لوگ
تورات کو زمین پہ قائم کیے ہوتے، والانجیل اور انجیل کو زمین پہ قائم کیے ہوتے، وما انزل الیہم من ربہم اور جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں ان کتابوں کو زمین پہ قائم کیے ہوتے۔ زمین کا قانون اللہ کی کتابوں کے مطابق چلتا ہوتا، کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، آسمان سے رزق برستا اور زمین سے رزق ابلتا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ اوپر سے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ نیچے سے، دونوں سائٹ سے، اوپر سے بارشیں، بہترین گرینری ہر طرف، ایگریرین اکنامی شاندار ہو جاتی، پھر انڈسٹریل اکنامی، زمین کے نیچے سے ہر طرح کے معدنیات نکلتے، پیٹرول نکلتا، سب کچھ نکلتا۔ منہم امۃ مقتصدہ، ہاں کچھ لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ جو اچھے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، مگر اکثریت ان کی ایسی ہے کہ جو برا عمل کرتی چلی جا رہی ہے۔ آج برے اعمال، نہ ایمان ہے نہ تقوی ہے۔ انجیل موجود ہے، بائبل موجود ہے، قرآن موجود ہے، اس کی بنیاد پہ معاشرہ ترتیب نہیں دیا گیا، ہر طرف ہاہاکار مچی ہوئی ہے، اکنامک ڈول ڈرمز۔ جبکہ 4 سال کے لیے آپ پریزیڈنٹ بنے ہو، ہم قرآن مجید سے تو ایسے شاندار اصول تمہارے حوالے کرتے ہیں، ان بنیادوں پر تم اپنے معاشرے کی تشکیل دو اور پھر دیکھنا کہ ساری دنیا کے سامنے نمونہ بن کے ابھرو گے بہترین اکنامی کے لیے۔ حضرات گرامی، پریزیڈنٹ آف امریکہ جب پریزیڈنٹ بن گئے ہیں اور دنیا کے سپر پاور ہیں، ہم آج کی تقریر کے آخری حصے میں ان کے سامنے 2 مثالیں رکھتے ہیں جو ان سے پہلے زمین پہ سپر پاور تھے۔ آپ یا تو یہ قبول کرو یا یہ قبول کرو۔ ایک سپر پاور تھا فرعون، اور ایک سپر پاور تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ 2 مثالیں۔ آپ سپر پاور ہیں، یو ہیو اے ویری لانگ اینڈ گڈ ریچ، اور یہ 2 سپر پاور، یہ 2 میں سے کس کو اختیار کرتے ہو آپ طے کر لو۔ یہ 2 مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا، ان فرعون علا فی الارض، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ فرعون زمین پہ بہت ظلم کرتا تھا، حد سے گزرا ہوا تھا۔ شاید یہی بات آپ کے بارے میں صادق آ سکتی ہے۔ اور فائنل بات آگے چل کے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَاسْتَكْبَرَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ فرعون اور اس کی فوج، ہوا وَجُنُودُهُ، فرعون اور اس کی فوج کیا کری؟ وَاسْتَكْبَرَ، استکبار کی، گھمنڈ کی۔ آپ بھیج دیتے ہو افغانستان میں آپ کی فوجوں کو، گھمنڈ میں قرآن مجید کو جلا رہے ہیں، قرآن مجید کو اٹھا کر غلط جگہ پہ ڈال رہے ہیں۔ اب بعد میں آپ وہاں پہ ٹھہر کے کچھ دن کے بعد معافی مانگ لیتے ہو، 1-2 کو جو ہے معزول کر دیتے ہو، آنسو پوچھنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ تم اور تمہاری فوجیں زمین پہ استکبار کر رہی ہیں، فی الارض بغیر الحق، غیر حق کے ساتھ زمین پہ ظلم کر رہی ہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو؟ وَظَنُّوا، اور تم یہ سمجھتے ہو أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، ہماری طرف لوٹ کے تم کو آنا ہی نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس از فائنل، یہ تمہارا گمان ہے ہمارے بارے میں
کہ ایک دفعہ وائٹ ہاؤس میں آ گئے, پینٹاگن کے اختیارات تمہیں مل گئے, ساری دنیا پہ 8 سال تم نے حکومت کر لی, اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بس فائنل ہو چکا, بہترین زندگی کا حاصل ہو چکا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ, تم اور تمہارے کمانڈرز اور تمہارے پوری فوج یہ سمجھتی کہ ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا فائنل حشر اگلی آیت میں بتایا, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ بِالْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. فَأَخَذْنَاهُ, ہم نے اسے پکڑا, وَجُنُودَهُ, اس کی پوری فوج کو پکڑا, پکڑ کے کیا کیا, فَنَبَذْنَاهُمْ بِالْيَمِّ, اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا. کیا چھوڑ, پھینک دیا. اٹس سو سمپل فارمیلٹی. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, سمندر میں پکڑے, اٹھا کر پھینک دیے. اور پوری قیامت تک انسانیت کو بول رہے ہیں, فانظر, دیکھو, look at this, کیف کان عاقبۃ الظالمین, کس طرح ظالم لوگوں کا حشر ہوتا ہے, دیکھو, look at that. یہ ایک سپر پاور کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. دوسرا سپر پاور, تم چاہو تو یہ بن سکتے ہو. اور کیسا زبردست عظیم الشان سپر پاور. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ وَهُمْ يُوزَعُونَ. unthinkable power. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا پاورفل تھا ہمارا بندہ سلیمان, اس کی فوج میں ہم نے جمع کر دیا, کس کو, جنوں کو جمع کر دیا, انسانوں کو جمع کر دیا, اور پرندوں کو جمع کر دیا, اور پورے کے پورے ڈسپلن تھے, ان کے سامنے سر جھکائے ہاتھ باندھے ٹھہرے رہتے تھے. جسٹ آرڈر, اس کی تکمیل. اتنا زبردست سپر پاور. آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ویسا پھر کوئی بادشاہ زمین پہ پیدا نہیں ہوا. حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم ولا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. یہ زبردست فوج کے ساتھ ایک دفعہ جب انہوں نے کوچ کیا تو اچانک چونٹیوں کی وادی میں ان کا گزر ہوا. چھوٹی چھوٹی چونٹیاں جنہیں بچے ہمارے کچل دیتے. کیا بیٹا مارا, 30 مار خاں. بچہ چونٹی مارتا تو باپ خوش ہوتا, ارے واہ کیا مارا بھائی. غیر رحم چونٹی غیر رحم ہوتی ہے نا. اس وادی میں گزرے, یعنی اللہ کی مخلوقات میں سب سے غیر اہم چونٹی. اس وادی میں وہ فوج گزری تو ایک چونٹی جو چونٹیوں کی سردار تھی وہ پکاری, یا ایھا النمل, اے چونٹیو, اے چونٹلیو, اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, کہیں غفلت میں سلیمان اور اس کی فوج تمہیں کچل نہ دے. ہم جیسا کوئی رہتا تو فوج کو بولتے کہ خدم تال اچھلو تاکہ پوری چونٹیاں ختم ہو جائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونٹیوں کی زبان بھی آتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضاحکا من قولہا, جب وہ بات سنے حضرت سلیمان چونٹی کی بات کو تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی من القوم الصالحین. اے اللہ
مجھے قابو میں رکھ میرے مالک. چونٹیوں کو مجھ سے یہ گھبراہٹ اور ڈر ہے کہ میں ان کو ختم کر دوں گا. مالک مجھے قابو میں رکھ اور مجھے وہ توفیق عطا فرما کہ جو نعمتیں تیری مجھ پہ ہیں اور میرے والدین پر ہیں اس کا میں شکر گزار بنوں, اور مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ جب تک سانسیں چلیں میں نیک عمل کرتا رہوں. وَأَدْخِلْنِي, اور مجھے صالح لوگوں میں شامل کر لے میرے مولا. چونٹی کے مرنے پر چونٹی کی ایک آفت کی آواز سن کے وہ سپر پاور کانپ گیا اور اللہ سے کہنے لگا, مالک میرے ہاتھوں سے ایک چونٹی بھی ختم ہونے نہ پائے, مجھے خوابوں میں رکھ میرے مولا. آج تمہارے ڈرونز جب اڑتے ہیں, چھوٹے بچے, عورتیں, کتنے لوگ, تمہارے پلین جب اڑتے ہیں, رات گزر کے جب صبح ہوتی ہے تو اچھی خاصی زندہ بستی مردہ قرار پا جاتی ہے. صرف تم اپنے ایگو کے لیے, اپنی سپیریورٹی کے لیے, تم سے پہلے یہ سپر پاور تھا. وہ جب سنا اس نے کہ ایک چھوٹی سی چونٹی اس کی زندگی کو خطرہ ہے تو وہ کانپ گیا, اور اس نے اس رب کائنات سے دعا کی جس نے اس کو حکومت عطا کی تھی, مالک مجھے قابو میں رکھ اور مجھے اچھی توفیق عطا فرما, اور جب تک زندہ رکھ مجھے صالحین میں شمار فرما میرے مالک. آپ چاہو تو یہ مثال قائم کر سکتے ہو, یا نہیں تو اگر اسی ڈگر پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی وہ آیت فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ بِالْيَمِّ, اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے اٹلانٹک یا پیسفک. بعد میں لکھنے والے لکھیں گے فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ, کوئی دکھائی دے رہا گورا؟ یہ ہوتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا جب تک سانسیں چلتی ہیں. آج آپ جا کر اجنتا ایلورا میں دیکھیے, وہ سائٹ سینگ کے اڈے نہیں بلکہ عبرت کے مقامات ہیں. کتنی بہترین تہذیبیں اللہ تعالیٰ نے ایسے زمین دوست کر دیا کہ ان میں کا کوئی آدمی آپ کو آج دکھائی نہیں دیتا. موہنجو دارو کے وہ آرکیولوجیکل مقامات, میں باہر کی نہیں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. یہ ممالک تو اسے سائٹ سینگ کے لیے بول رہے ہیں کہ یہ ہے ہمارا ٹورزم ڈپارٹمنٹ, آؤ دیکھو دیکھو کتنا اچھا ہے. نہیں, عبرت کا مقام ہے. یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے ساتھ انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو زمین میں دھسا دیا. آج تم کھود کے ان کے گھروں کو نکال رہے ہو. یہ چند نصیحتیں تھیں جو اس موقع پہ ہم دنیا کے سپر پاور کو اس دور مقام سے کرنا چاہتے تھے, اور ہم نے کیا, تاکہ ہم اللہ کے دربار میں معذرت کے طور پہ پیش کر دیں کہ مالک تیرے قرآن مجید کی آیات کو ہم نے پیش کر دیا. دنیا میں جو قوانین ڈیوائن رولز چلتے ہیں وہ بھی ہم نے پیش کر دیا, اس لیے کہ بٹس بائٹس اور پورے ویوز پہ ان کا قبضہ ہے, ہماری بات ان تک پہنچے گی. اے کاش کہ سمجھ آ جائے, دنیا کو راحت مل جائے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.